مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس صحت کے بارے میں عوام کو مفید معلومات پہنچانے کے لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر اعجاز احمد ووہرا ہے۔ میں ضیاء یونیورسٹی میں پروفیسر آف میڈیسن اور پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کلینیکل کا ڈائریکٹر ہوں۔ ذیابطیس کا مرض یا شوگر ازمنہ قدیم سے ہے، بلکہ نام یہی ہے کہ شروع کی جو اس کی بتایا گیا اس کے بارے میں، اس میں یہی کہتا ہے کہ ہر چیز میلٹ ہو جاتی ہے، گھل جاتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی ڈائبٹیز میلائٹس ہے۔ 1922 میں انسولین کی ڈسکوری کے بعد اس کا صحیح ٹریٹمنٹ آیا، ورنہ اس سے پہلے تو یہ موت کا پروانہ تھا۔ لارس جو شروع میں جس نے یہ انسولین لگائی اپنے آپ کو ڈائبٹیز، اس کا لارس ڈائٹ بڑا مشہور ہے۔ اس کی عمر 82 سال ہے۔ یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے مرض کا صحیح خیال رکھیں تو خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، نہ صرف خوشگوار زندگی بلکہ سیر حاصل زندگی۔ اس لارس نے پوری اپنی زندگی وقف کر دی ذیابطیس کی مریضوں کی ایجوکیشن کے لیے۔ تو یہ ذیابطیس کے ساتھ خوشگوار زندگی ممکن ہے۔ ذیابطیس 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جس میں انسولین ہوتی ہی نہیں ہے یا برائے نام، یہ جنرلی بچوں میں ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر ذرا امیون میکانزم ہے۔ دوسری جو کامن ہے جو ایڈلٹس میں ہے، ویسے ٹائپ 1 جو ہے نا بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، پر زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 جس میں انسولین تو ہوتی ہے لیکن اثر نہیں کرتی، یا تو کم ہے، انسولین ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے کم ہے، یا انسولین جو پیدا ہو رہی ہے اس کو ریزسٹنس ہے، اس کو ٹائپ 2 کہتے ہیں۔ اس کے اسباب میں فیملی ہسٹری اگر خاندان میں ہے، موٹاپا ہے، کھانے میں اگر نشاست دار چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، ایکسرسائز کی کمی ہے، تو ان 4 چیزوں سے آپ کے ذیابطیس ہونے کا احتمال زیادہ ہے۔ پہلے تو کوشش کی جائے کہ ذیابطیس آپ کو ہو ہی نہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خوراک میں آپ ریشہ دار نشاستے والی چیزیں لیں۔ شوگر سے، چینی سے بالکل، آج کل چینی مہنگی ہے، ویسے ہی چھوڑ دیں چینی کو۔ یہ جو ریفائنڈ شوگر ہے یہ نا، یہ دل کی اور ذیابطیس کی بیماریوں کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا وزن جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے۔ کمر جو ہے نا مردوں کی وہ 35 انچ ہونی چاہیے اور خواتین کی 32 انچ۔ اور یہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ذیابطیس کا رسک یا ہارٹ کا کہہ سکتے ہیں، جب کمر کی ناپ بڑھ جائے ہپ سے، اس کو کہتے ہیں ویسٹ سیپریشن۔ تو یہ آپ بڑا خیال رکھنا۔ اور ایکسرسائز ضروری نہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگاتار کریں، 10 منٹ کے وقفے سے 3 دفعہ بھی دن میں کر لینا، 10 منٹ ایٹ اے ٹائم، تو اس سے بھی آپ کو، بلکہ یہ بھی کہا گیا اگر آپ، آج کل پیڈو میٹر آتے ہیں، اگر آپ 10,000 اسٹیپس روز چلیں، بلکہ 5,000 اسٹیپس بھی، تو 22 سال کی عمر سے شروع کریں تو ذیابطیس ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ اگر ذیابطیس آپ کو ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کنٹرول رکھیں، یعنی فاسٹنگ بلڈ شوگر ہونی چاہیے 110 اور 120 کے درمیان، اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد 160 اور 180 کے درمیان۔ اور زیادہ تر لوگوں کے لیے A1C 7 ہوتی ہے، کم اگر آپ جوان ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ 6.5 بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اگر کچھ پیچیدہ بیماریوں ہیں پھر 7.5 یا اس سے، یہ 3 مہینے کی اوسط ہے۔ یہ 6.5 اور 7 رکھیں گے تو ہارٹ کی بیماری، گردے کی بیماری، ان سب سے بچاؤ ممکن ہے۔ تو ذیابطیس کا علاج اس لیے ہم کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی رہے، آپ کو فالج کا اثر نہ ہو، دل کا عرضہ نہ ہو، گردے کا عرضہ نہ ہو، اور خون کی نالیاں جو پاؤں کو یا ٹانگوں کو جانتی ہے ان میں رکاوٹ نہ ہو، تاکہ بعد میں، ایک تو چونکہ نسیں مردہ ہو جاتی ہے نا تو چوٹ کا احتمال ہوتا ہے، تو بڑا خیال رکھیں ڈائبٹک اپنی فٹ کا، کیونکہ پھر گینگرین ہونا ہے، وہ بہت ہی ایک صدمے والی بات ہے اگر آپ کا کوئی حصہ کاٹنے کی نوبت آ جائے۔ یہ تمام چیزوں سے اب بچاؤ ہے اگر آپ اپنا مرض کا خیال رکھیں گے، اور آپ ذیابطیس کے ساتھ خوشگوار زندگی ہر صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش چاہیے۔